یہ کس کا بچہ ہے؟ اماں نے 14 سالہ نوکرانی سے غصے میں پوچھا جو حاملہ تھی، تو اس نے ابا کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میرے ابا فالج کے مریض تھے اور ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں اسے بہت مارتی تھی۔ ایک دن اماں نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن گزرے، اماں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی، پر وہ نہ ملی۔ ایک دن میں نے اسے سرکاری ہسپتال میں دیکھا۔ میں اس سے ملنے گئی، پر قیامت تو اسی لمحے ٹوٹ گئی تھی۔ جب بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے اور تم اس قدر نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ ہمارے گھر میں رہ کر تم نے ہماری ہی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ آخر کون ہے اس گناہ کا ذمہ دار؟ زبان کھولو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میری ماں کی دھاڑیں پورے گھر میں گونج رہی تھی اور اس کی آواز کی گرج سے گھر کی دیواریں تک لرز رہی تھی۔ سامنے فرش پر 16 سالہ رضیہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کا پیٹ نمایاں طور پر ابھرا ہوا تھا، جو اس کے گناہ کی گواہی دے رہا تھا۔ ماں غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ بار بار آگے بڑھ کر رضیہ کو مار رہی تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر رضیہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا، جیسے وہ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی ہوں۔ بول کم وقت، تمہاری کس کا گناہ ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کا باپ؟ اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور یہیں دفن کر دوں گی۔ رضیہ صرف روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں نے پورے کمرے میں ایک سوگوار سما باندھ دیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی اماں کو دیکھتی، جو اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور کبھی اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی جہاں میرے ابا فالج زدہ حالت میں بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اماں کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، کیونکہ کم عمر ملازمہ کا اس طرح حاملہ ہونا ہمارے گھر کی عزت پر ایسا داغ تھا جسے دھونا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل بھی رضیہ کی اس حرکت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمیں اس سے یہ امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میں اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم ایک سفید پوش اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں عزت ہمارا کل اثاثہ تھی۔ میرے ابا پچھلے 5 سالوں سے فالج کا شکار تھے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئے تھے۔ فالج کے شدید حملے نے ان کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کروٹ بدل سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بولنے کی صلاحیت بھی جا چکی تھی۔ وہ اپنی بات صرف آنکھوں اور اشاروں سے سمجھاتے تھے، اور وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ گھر کا سارا نظام میری ماں چلاتی تھی، جو بہت سخت مزاج اور اصولوں کی پکی عورت تھی۔ وہ اپنی عزت اور گھر کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ رضیہ ہمارے گھر پچھلے 2 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک یتیم اور لاوارث بچی تھی، جسے اماں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے اسے بیٹیوں کی طرح تو نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار ملازمہ کی طرح ضرور رکھا ہوا تھا۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ رضیہ کس طرح جان چھڑک کر ابا کی خدمت کرتی تھی۔ وہ ابا کی بیماری کے دنوں میں ان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اماں گھر کے باقی کاموں اور مہمانداری میں مصروف رہتی تھی۔ اس لیے ابا کا کھانا پینا، ان کی دوائیاں، ان کے کپڑے بدلنا، ان کی صفائی ستھرائی سب رضیہ کے ذمہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ابا کا منہ دھلواتی، انہیں دلیا کھلاتی اور گھنٹوں ان کے پاؤں دباتی رہتی۔ میں نے اکثر اسے ابا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ ابا بول نہیں سکتے تھے، مگر وہ ان کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ابا جی آج موسم بہت اچھا ہے، میں آپ کو کھڑکی کے پاس ویل چیئر تک لے جاتی ہوں۔ وہ ابا کو باپ کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی ہر ضرورت بنا کہے پوری کر دیتی تھی۔ وہ اکثر اپنی تنخواہ کے پیسے سے ابا کے لیے پھل اور یا کوئی نرم کھانے کی چیز لے آتی تھی، جسے دیکھ کر اماں بھی خوش ہوتی تھی کہ یہ لڑکی بہت وفادار ہے۔ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیا ہوتی تھی اور جو ابا کے سرہانے بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہتی تھی، وہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے اور ہمارے ہی گھر میں رہ کر ایسا گناہ کر سکتی ہے جس سے ہمارے سر
शर्म से झुक जाएं। अम्मा का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार रज़िया को कोस रही थी और उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी। रज़िया ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और वो मुसलसल खौफ से कपकपा रही थी। अम्मा ने एक बार फिर रज़िया को ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज़ से मेरा दिल दहल गया, और उसे झंझोड़ते हुए दोबारा पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ज़बान खोलो कमबख्त। किसने किया ये सब? ये किसका बच्चा है तेरे पेट में? अगर तू उन्हें नाम नहीं बताया तो वो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। रज़िया ने रोते हुए और कांपते हुए हाथों से आहिस्ता से हाथ उठाया और उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया जहां मेरे फालजदा अब्बा लेटे हुए थे। ये इशारा देखकर मैं और अम्मा दोनों सकते में आ गए। एक लम्हे के लिए तो जैसे वक्त थम सा गया और हमारी सांसें रुक गई। अम्मा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गई और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? वो फालज के मरीज हैं, हिल भी नहीं सकते। वो अपनी जगह से हिलने के लिए भी सहारे के मोहताज हैं, और तुम इन पर इतना घिनौना अल्ज़ाम लगा रही हो। तुम शर्म से डूब क्यों नहीं मरती? अम्मा ने बेयकीनी और गुस्से से चीख कर कहा। उसका दिमाग ये बात कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसका शौहर, जो बिस्तरे मर्ग पर है और जिसे वो वलीउल्लाह समझती हैं, वो ऐसा कर सकता है। मगर रज़िया मुसलसल रोते हुए अब्बा के कमरे की तरफ ही इशारा कर रही थी, जैसे वो ज़िद हो और कह रही हो कि इस सब के ज़िम्मेदार वही हैं। इसके इशारे में एक अजीब सी यकीन दहानी थी, जिसने अम्मा के गुस्से को जुनून में बदल दिया। अम्मा का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। उन्हें लगा कि रज़िया अपना गुनाह छुपाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए एक ऐसे बेबस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रही है जो अपनी सफाई में बोल भी नहीं सकता और ना ही अपना दफा कर सकता है। वो शख्स जिसने कभी किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस पर इतना बड़ा बहतान! अम्मा को अपने शौहर की पाक दामनी पर पूरा यकीन था और रज़िया का ये झूठ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ रज़िया को बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटना शुरू कर दिया। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। तुम जैसी बदकिरदार और झूठी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने तुझे पनाह दी, तुझे रोटी दी, और तुमने मेरे ही पेट में छुरा घोंप दिया और मेरे ही शौहर पर इल्ज़ाम लगाया। तुझे अल्लाह गारत करे। निकल जाओ यहाँ से। अम्मा उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रही थी। रज़िया रोती हुई अम्मा के पाँव पड़ती रही। उसने फ़र्श पर रगड़ते हुए अपने पाँव जोड़े और फरियाद की, कहती रही, बीबी जी, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें। मुझे मत निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत निकालें। बीबी जी, मैं मर जाऊँगी। मगर अम्मा के सर पर खून सवार था। उन्हें रज़िया की किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपने शौहर की तौहीन का बदला लेना था। इन्होंने रज़िया को घसीट कर मेन गेट से बाहर धक्का दे दिया और वो बेचारी मुंह के बल सख्त सड़क पर जा गिरी। अम्मा ने फौरन ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बाहर से रज़िया के रोने और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आती रहीं। वो दुहाइयाँ देती रही, मगर अम्मा ने एक नहीं सुनी और कानों पर हाथ रख कर अंदर चली गई। रज़िया के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी और नहूसत छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे घर की बरकत भी उसके साथ ही चली गई हो। अम्मा गुस्से और दुख की कैफियत में सोफे पर बैठी रो रही थी। उनका रोना अपनी किस्मत पर था कि इन्होंने एक ऐसी लड़की पर भरोसा क्यों किया। मैं हिम्मत जमा करके आगे बढ़कर कमरे में गई, क्योंकि शोर शराबे की वजह से वो यकीनन परेशान होंगे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अब्बा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत बेचैन थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उनके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। मैंने सोचा शायद उन्हें रज़िया के जाने का दुख है, क्योंकि वो उनकी बहुत खिदमत करती थी, या शायद उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है कि वो इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दे सके और एक लड़की इन पर इतना बड़ा बहतान लगाकर चली गई।
میں ابا کے قریب گئی اور ان کے آنسو پونجے اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا فکر نہیں کریں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ بے قصور ہیں۔ وہ لڑکی جھوٹی تھی، مکار تھی، اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ کا نام لیا۔ اماں نے اسے بدکردار لڑکی کو نکال دیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہم خود آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ مگر میری تسلیوں سے ابا کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر مزید تڑپنے لگے اور اپنے کھلتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ بار بار ہاتھ کو ہوا میں لہرا رہے تھے، جیسے کسی کو بلا رہے ہوں یا کچھ مانگ رہے ہوں، مگر میں ان کی زبان اور اشارے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور درد تھا جو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ وہ شاید چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر ان کی آواز ان کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ دن گزرتے گئے اور ابا کی حالت بگڑنے لگی۔ رضیہ کے جانے کے بعد جیسے انہوں نے جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا۔ میں اور اماں زبردستی ان کے منہ میں نوالا یا دلیا ڈالتے تو وہ اگل دیتے۔ وہ بس سارا دن چھت کو گھورتے رہتے یا دروازے کو دیکھتے رہتے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں اب اندر کو دھنس گئی تھی اور رنگت سیاہ پڑتی جا رہی تھی، اور اماں اب بھی غصے میں تھی اور رضیہ کو کوستی رہتی تھی۔ جب بھی ابا کی حالت دیکھتی تو کہتی کہ اس منحوس لڑکی نے جاتے جاتے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا، اس نے میرے شوہر کو صدمہ پہنچایا، یا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اماں کہتی کہ اچھا ہوا میں نے اسے نکال دیا، ورنہ محلے میں ہماری کیا عزت رہ جاتی۔ لوگ تھو تھو کرتے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اماں کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے گھر کی عزت بچا لی ہے، مگر گھر کے اندر کا ماحول قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ ایک دن ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا اور پسلی چل رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک ان کا جسم اکڑنے لگا۔ میں گھبرا کر چیخی، اماں جلدی آئیں، ابا کو کچھ ہو رہا ہے۔ اماں باورچی خانے سے دوڑتی ہوئی آئی اور ابا کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگی تاکہ انہیں ایمرجنسی میں بلایا جا سکے۔ اسی دوران ابا نے اپنی پوری بچی کھچی طاقت جمع کی۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدت تکلیف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بری طرح سے اٹھایا اور اپنے تکیے کے نیچے اشارہ کیا۔ وہ بار بار تکیے کی طرف انگلی کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہاں دیکھو۔ میں نے سمجھا شاید وہ پانی مانگ رہے ہیں، یہ تکیہ اونچا کروانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نظریں تکیے کے نیچے ٹکی ہوئی تھی اور وہ مسلسل وہی اشارہ کر رہے تھے، جیسے ان کی زندگی کا کوئی راز وہاں چھپا ہوا ہو۔ اماں نے فون رکھ دیا اور ابا کے قریب آئیں۔ دیکھو سعدیہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تکیے کے نیچے کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانا سا خوف میری رگوں میں سرایت کر گیا۔ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا سر اٹھایا اور تکیہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر بعد وہ حقیقت سامنے آنے والی تھی جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، اور جس کا بوجھ ابا کا کمزور دل اب مزید نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے ابا کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے دھیرے سے تکیہ سرکایا۔ وہاں بستر کی چادر کے نیچے خاکی رنگ کا پرانا اور مڑا توڑا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ یہ لفافہ دیکھ کر میں چونکی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا نے اپنی بیماری اور لاچاری کے باوجود یہ لفافہ یہاں کب اور کیسے چھپایا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا جو میرے پیچھے ہی کھڑی تھی، اور ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کچھ میڈیکل رپورٹس اور ایک طے کی ہوئی پرچی نکلی جو شاید کسی دوائی کے ڈبے کا حصہ تھی، جس پر الٹی سائڈ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اماں نے سب سے پہلے وہ پرچی کھولی۔ تحریر بہت ٹیڑھی میڑھی اور لرزیدہ تھی، جسے لکھنے والے کو بہت مشکل اور تکلیف میں
الفاظ گھسیٹتے ہوں۔ یہ ابا کی لکھائی تھی جو بیماری کی وجہ سے پہچان میں نہیں آ رہی تھی مگر پڑھی جا سکتی تھی۔ اماں نے پرچی پڑھنا شروع کی تو ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ ان کے حلق سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی جیسے ان کے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر اماں کے کندھے کو ہلایا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں۔ مجھے خدارا خاموش نہ رہیں، مگر اماں سکتے کے عالم میں کبھی ابا کو دیکھتی اور کبھی اس کاغذ کے ٹکڑے کو۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز غائب تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے وہ پرچی لی اور خود پڑھنا شروع کی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برسے۔ سلمیٰ رضیہ بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر ظلم مت کرنا۔ وہ حاملہ نہیں ہے، اصل میں اس بچی کو جگر کی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر تمہیں بتایا تو تم اسے کام سے نکال دو گی، اور اس کے پاس علاج کے تو دور کی بات کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس لیے اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسے اپنی پینشن کے چھپائے ہوئے پیسوں میں سے ٹیسٹ کروائے تھے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ وہ اس لیے میری طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ابا جی کو سب پتہ ہے اور وہ رپورٹس میرے پاس ہیں تاکہ تم یقین کر لو اور اسے واپس لے آؤ سلمیٰ، ورنہ وہ بچی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی اور اس کا خون ہماری گردن پر ہوگا۔ اسے بچا لو۔ یہ پڑھ کر میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ سے وہ پرچی چھوٹ کر ابا کے سینے پر گر گئی۔ ہم نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ہم نے جسے بدکردار سمجھا وہ تو موت کے منہ میں کھڑی تھی اور ہم سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ہم نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ ہائے میں برباد ہو گئی، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک بیمار اور یتیم بچی کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس پر اتنا گھنونا الزام لگایا، وہ تو پہلے ہی مر رہی تھی اور میں نے اسے مزید مار دیا۔ میں کتنی ظالم ہوں، میں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اماں گھسیٹتی ہوئی ابا کے قدموں میں گر گئی اور ان کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے پاؤں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں حاجی صاحب، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے اپنی عزت کا غرور لے ڈوبا، میں نے آپ کے اشارے کو نہیں سمجھا، میں گناہگار ہوں، آپ کی بھی اور اس بچی کی بھی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی مگر ابا اب آنکھیں بند کر چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا، شاید انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ سچ سامنے آ گیا ہے اور اب ان کی اس بے گناہ کو بچا لیں گی۔ ابا کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی مگر بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ اماں نے اچانک سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں رگڑی۔ ان کی آنکھوں میں ایک جنون سا اتر آیا۔ وہ اسی وقت لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، سعدیہ میں ابھی جا رہی ہوں، میں رضیہ کو ڈھونڈ کر لاؤں گی، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، میں اس کا علاج کرواؤں گی، چاہے میری ساری جمع پونجی لگ جائے، چاہے یہ گھر بک جائے، مگر مجھے اس بچی سے معافی مانگنی ہے، مجھے اسے بچانا ہے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں ڈر گئی اور فوراً گھر کے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ ان کے سر پر دوپٹہ بھی ڈھلک چکا تھا مگر انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا، ان کی حالت خطرے سے باہر لگ رہی تھی۔ میں نے پڑوسن خالہ کو آواز دی اور بلایا اور انہیں ابا کے پاس بیٹھنے کا کہا اور خود اماں کے پیچھے بھاگی۔ اماں گلی میں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی اور ہر آنے جانے والے کو روک کر پوچھ رہی تھی، بھائی تم نے رضیہ کو دیکھا ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میں نے بھاگ کر اماں کا ہاتھ تھاما، اماں سنبھالے خود کو، ایسے سڑکوں پر بھاگنے سے وہ نہیں ملے گی، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ اماں روتے ہوئے بولی، سعدیہ کہاں گئی ہوگی وہ تو بیمار تھی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، وہ بھوکی پیاسی کہاں بھٹک رہی ہوگی، میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ سعدیہ، اماں کے یہ الفاظ میرے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم نے رضیہ کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے سب سے پہلے اس کے پرانے محلے کا رخ کیا جہاں وہ کبھی اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ گلیاں تنگ اور گندی تھی اور وہاں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔
ہم بڑی مشکل سے اس کے گھر تک پہنچے۔ وہاں دروازے پر ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور گھر ویران لگ رہا تھا۔ اماں نے گاڑی سے اتر کر دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ رضیہ، رضیہ بیٹی باہر آؤ، دیکھو میں لینے آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پڑوس سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے بتایا کہ بی بی جی کیوں شور مچا رہی ہو، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس لڑکی کی خالہ تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اور وہ لڑکی رضیہ، اسے تو اس کی خالہ نے بہت پہلے نکال دیا تھا، وہ تو بے گھر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عورت کی بات سن کر اماں وہیں دہلیز پر ہی بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ہائے اللہ، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی، وہ بیمار بچی کہاں گئی ہوگی۔ اماں کا رونا دیکھ کر محلے والے جمع ہو گئے، مگر کسی کے پاس رضیہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ اسے بس اڈے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، تو کسی نے کہا کہ وہ دربار پر بیٹھی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، اور اماں کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے شہر کی ہر گلی کو چھان مارا، ہم بس اسٹاپ پر بھی گئے جہاں مسافروں کا رش تھا۔ اماں نے ہر بھکاری اور ہر بچے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہر کسی کو رضیہ کی تصویر دکھا کر پوچھتی، بھائی اس بچی کو دیکھا ہے، بہت بیمار ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے۔ لوگ تصویر دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہم ریلوے اسٹیشن گئے، وہاں پلیٹ فارم پر سوئے ہوئے لاوارث لوگوں کو جگا جگا کر دیکھا، مگر رضیہ کہیں نہیں تھی۔ اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ پیاس اور تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی، مگر گھر واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب تک رضیہ نہیں ملے گی میں گھر نہیں جاؤں گی، میں کس منہ سے حاجی صاحب کا سامنا کروں گی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور ہماری مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر میں اماں کو زبردستی گھر واپس لائی، کیونکہ ابا اکیلے تھے اور اماں کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر رضیہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ ایک ہفتہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر میں جیسے ماتم چھایا ہوا تھا۔ ابا کی طبیعت اب تھوڑی سنبھل گئی تھی، دوائیاں اور ریسٹ کی وجہ سے ان میں کچھ جان آ گئی تھی، مگر ان کی آنکھیں ہر وقت دروازے پر جمی رہتی تھی۔ وہ جب بھی ہمیں دیکھتے تو اپنی نظروں سے سوال کرتے کہ رضیہ ملی یا نہیں، اور جب ہم سر جھکا لیتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ان کے آنسو ہمیں مزید شرمندہ کر دیتے تھے۔ اماں کا حال تو سب سے برا تھا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ بس سارا دن مصلے پر بیٹھی رہتی اور رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی، اللہ اس بچی کی حفاظت کرنا، یا اللہ اسے مجھ تک پہنچا دے، مجھے ایک موقع دے دے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ اماں کو اب اپنی عزت یا لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح رضیہ زندہ مل جائے۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف پچھتاوا باقی تھا۔ ایک دن میں بازار سے گھر کا سودا لینے جا رہی تھی، میرا دل بوجھل سا تھا اور ذہن میں وہی پریشانی سوار تھی۔ میں ایک پرانے سرکاری ہسپتال کے پاس سے گزر رہی تھی کہ مجھے ہسپتال کے گیٹ کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہاں کچھ شور شرابہ ہو رہا تھا، میرے قدم خود بخود رک گئے، مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی کہ مجھے اندر جانا چاہیے، حالانکہ وہاں رش بہت تھا اور مجھے جلدی گھر جانا تھا، مگر ایک انجانی سی طاقت مجھے ہسپتال کے گیٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور کچھ لوگ ایک اسٹریچر کو اتار رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر استقبالیہ پر موجود نرس سے پوچھا، باجی کیا یہاں کوئی 14 سالہ لڑکی آئی ہے جس کا پیٹ پھولا ہوا ہو؟ میں پچھلے کئی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نرس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ایک فائل میں مگن رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے جھنجھلا کر ایک رجسٹر دیکھا اور بیزاری سے بولی، یہاں روز ہزاروں مریض آتے ہیں، بی بی جی ہمیں کیا پتا کون کس حال میں ہے، تم خود جا کر وارڈ میں دیکھ لو۔ میں مایوس ہو کر مڑنے ہی والی تھی کہ نرس نے اچانک مجھے روکا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں یاد آیا، ایک لاوارث لڑکی کو کچھ فلاحی ادارے والے 2 دن پہلے لائے تھے، وہ بہت بری حالت میں تھی، اسے ایمرجنسی وارڈ میں وارڈ نمبر 4 میں شفٹ کیا گیا ہے، جا کر دیکھ لو، شاید وہی ہو۔
نرس کی بات سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں بھاگی۔ میں نے رکشہ لیا اور سیدھا گھر پہنچی۔ اماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے ہامتے ہوئے دیکھ کر وہ چونکی۔ سعدیہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا اماں شاید رضیہ مل گئی ہے۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ سرکاری ہسپتال کے وارڈ نمبر 4 میں ایک ویسی ہی لڑکی داخل ہے۔ اماں یہ سنتے ہی دوڑ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی۔ چلو سعدیہ ابھی چلو، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم دعائیں مانگتی رہی اور صدقے کی نیت کرتی رہی۔ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھیں سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت دل خراش تھا۔ سرکاری ہسپتال کی حالت بہت بری تھی۔ ہر طرف مریضوں کی آہو پکار تھی۔ فرش پر خون اور گندگی کے دھبے تھے اور دوائیوں کی تیز بو دماغ کو چڑھی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وارڈ نمبر 4 کی طرف بڑھے۔ یہ وارڈ عمارت کے سب سے آخری کونے میں تھا اور یہاں زیادہ تر وہ مریض تھے جن کے بچنے کی امید کم تھی۔ وارڈ میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سے بیڈ لگے ہوئے تھے اور ہر بیڈ پر ایک نئی داستان غم تھی۔ میں اور اماں ہر بیڈ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ ہر قدم پر دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ کہیں ہم اسے مردہ نہ پائیں۔ آخرکار وارڈ کے آخری کونے والے بیڈ پر ہماری نظر پڑی۔ وہاں ایک کمزور سا وجود پڑا تھا جس کے جسم میں نالیاں لگی ہوئی تھی اور منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا مگر پیٹ غیر معمولی حد تک پھولا ہوا تھا، جیسے کوئی غبارہ پھٹنے کے قریب ہو۔ ہم قریب گئے تو اماں کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ رضیہ ہی تھی مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ رضیہ کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر دھس گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ وہ پیٹ جسے ہم نے گناہ اور بدکاری کی نشانی سمجھا تھا، ایک خوفناک اور جان لیوا بیماری کی صورت میں ہمارے سامنے ابھرا ہوا تھا۔ یہ اس کی غربت اور بیماری کا اشتہار تھا جسے ہم پڑھنے سے قاصر رہے تھے۔ اماں رضیہ کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ رو پڑی اور آگے بڑھ کر رضیہ کے سوکھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ رضیہ میری بچی آنکھیں کھولو، میں آ گئی ہوں، دیکھو میں اماں ہوں، تیری اماں، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ میں نے تجھ پر ظلم کیا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو بے گناہ ہے، تو پاک دامن ہے بیٹی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تجھے لینے آئی ہوں، اب تیرا علاج میں کرواؤں گی، پوری دنیا کے بہترین ہسپتال لے کر جاؤں گی، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اماں اس کے ہاتھ چوم رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے اس کا چہرہ دھو رہی تھی۔ وارڈ میں موجود باقی مریض اور اٹینڈنٹس اماں کی آہوزاری سن کر افسردہ ہو گئے۔ اماں کی آواز سن کر رضیہ کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں زرد اور ویران تھی جس میں زندگی کی کوئی چمک باقی نہیں تھی۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے سوکھے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی، پھیکی سی اور کمزور سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ آپ آ گئے، مجھے یقین تھا آپ آئیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اس کے ہونٹ کھلے مگر آواز نہیں نکلی، صرف ایک کھرکھراہٹ کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بے جان انگلیوں سے اماں کے ہاتھ کو دبانے کی کوشش کی مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے سے دو آنسو لڑک کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے یا غم کے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شاید اس بات کا سکون تھا کہ مرنے سے پہلے اس پر لگا ہوا بدنما داغ دھل جائے گا اور اب وہ بیدار ہو کر اپنے رب کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر اپنے راؤنڈ پر وہاں آیا۔ اس نے اماں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا اور اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھایا۔ بی بی جی سنبھالے خود کو، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگ بہت دیر کر چکے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں ایک عجیب سی مایوسی تھی جس نے ہمارے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اماں نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی، میں اسے لے جانے آئی ہوں۔
ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور رضیہ کی رپورٹس کی فائل دیکھی۔ بی بی جی، اس بچی کا جگر پوری طرح ختم ہو چکا ہے، سکڑ چکا ہے۔ اس کے پیٹ میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ زہر بن کر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اس کے گردے بھی فیل ہو چکے ہیں۔ جب یہ یہاں لائی گئی تھی تب ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بیماری کی شروعات تھی، اس کا علاج شروع ہو جاتا تو شاید ہم اسے بچا سکتے، مگر اب اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اماں کے سر پر لگے۔ اماں نے ایک دم سے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ایسا مت بولو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری بچی کو بچا لو، میرے پاس پیسے ہیں، میں اپنا سب کچھ دے دوں گی، میں اپنا زیور بیچ دوں گی، گھر بیچ دوں گی، بس اسے بچا لو، اسے مرنے مت دو۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، مجھے اپنی غلطی سدھارنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کریں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ اماں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور ڈاکٹر اپنی بے بسی پر شرمندہ تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اماں کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور سر جھکا لیا۔ بی بی جی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسہ زندگی نہیں خرید سکتا۔ اگر پیسہ سانسیں خرید سکتا تو دنیا کا کوئی بھی امیر کبھی نہ مرتا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے تھے، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دعا کریں گے اس کی تکلیف کم ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس اماں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اماں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور رضیہ کے چہرے کو تکنے لگی۔ رضیہ کی سانسیں اب اکھڑنے لگی تھی، اس کا سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ہوا کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اماں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اس کے سرہانے پہنچی۔ میری جان مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مجھے معاف کر دو۔ رضیہ نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں پوری کھولی اور اماں کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا نور تھا۔ اس نے پوری طاقت جمع کر کے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے امی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے وہ انہیں معاف کر رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ ماں روئے مت، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کا یہ لمس اماں کے لیے آگ بن گیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ رضیہ نے ایک آخری ہچکی لی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور وہ ہاتھ جو اماں کے سر پر تھا دھیرے دھیرے پھسل کر بیڈ کی سفید چادر پر گر گیا اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سی گئی اور زندگی کا شور مدھم پڑ گیا۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بے یقین اس رضیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب درد کی لکیریں مٹ چکی تھی اور اب سکون چھا گیا تھا۔ چند لمحوں کی وہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور پھر اچانک وارڈ میں اماں کی فلک شگاف چیخ گونجی، رضیہ نہیں، میری بچی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اٹھ جاؤ رضیہ، آنکھیں کھولو، میں تیری ماں ہوں، دیکھ میں تجھے لینے آئی ہوں، ہم گھر جائیں گے۔ اماں رضیہ کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اس کا چہرہ چوم رہی تھی، مگر وہ معصوم کلی جسے ہم نے اپنے شک اور غرور کے پیروں تلے رون دیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر خوش ہو۔ میں بھی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے اپنی بے بسی پر نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، کیوں میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ وارڈ میں موجود دوسرے مریض اور نرس بھی جمع ہو گئی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ نرس نے آگے بڑھ کر اماں کو رضیہ کے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ بی بی جی، سنبھالے خود کو، اللہ کی یہی مرضی تھی، اب اسے جانے دیں، اس کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ مگر اماں نے نرس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، جو کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو میں اپنی بیٹی کو خود لے کر جاؤں گی۔ میں نے اسے مارا ہے، یہ میری وجہ سے مری ہے، اگر میں اسے گھر سے نہ نکالتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اماں اپنے سینے پر مکے برسا رہی تھی اور بین کر رہی تھی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ یہ ایک ایسی ماں کا نوحہ تھا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ شک کا زہر کتنا مہلک ہوتا ہے،
یہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہنستے بستے گھروں کو کھا جاتا ہے اور پیچھے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ہم رضیہ کی میت لے کر ہسپتال سے نکلے تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے وہ میرے مردہ ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اماں رضیہ کے سرہانے بیٹھی تھی اور خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، مگر ان کے چہرے پر جو درد تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ہم گھر پہنچے تو محلے والوں کا تانتا بند گیا۔ لوگ حیرانگی سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی رضیہ ہے جسے بدکردار کہہ کر نکالا گیا تھا تو سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ کوئی کچھ نہیں بول سکا کیونکہ رضیہ کی موت نے سب کے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ ابا کے کمرے میں جب رضیہ کی چارپائی رکھی گئی تو ابا نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ ان کی نظر جیسے ہی رضیہ کے کفن میں لپٹے ہوئے چہرے پر پڑی، ان کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ فالج زدہ، وہ انسان جو ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تڑپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے رضیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ میری بیٹی تھی جس نے میری خدمت کی، جو میری لاٹھی بنی اور تم لوگوں نے اسے مار دیا۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر اماں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حاجی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مجرم ہوں، میں رضیہ کی مجرم ہوں، میں نے بہت ظلم کیا۔ مگر ابا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کی ناراضگی اب شاید کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ رضیہ کی تدفین ہم نے اپنے خاندانی قبرستان میں کی، اسی جگہ جہاں ہمارے بڑے دفن تھے۔ اماں کی ضد تھی کہ اسے نوکروں کی طرح نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح دفنایا جائے گا۔ جنازے میں بہت کم لوگ تھے کیونکہ وہ ایک لاوارث لڑکی تھی، مگر اس کا جنازہ بہت بھاری تھا۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا، قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور رضیہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے سو گئی۔ وہ دنیا کے شور و گل اور تہمتوں سے آزاد ہو چکی تھی، مگر ہمارے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ گھر میں عجیب سی ویرانی نے ہمیں گھیر لیا۔ ہر کونے میں رضیہ کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ کچن میں اس کے برتن، ابا کے کمرے میں اس کی جائے نماز، صحن میں اس کی چپل، ہر چیز ہمیں نوچ رہی تھی۔ اماں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس مصلے پر بیٹھی رہتی اور اکثر رضیہ کو یاد کرتے کرتے رو پڑتی۔ ابا کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ رضیہ کے جانے کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور چند ہی دنوں بعد وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا کی موت نے اماں کو بالکل توڑ دیا۔ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک طرف شوہر کا غم اور دوسری طرف رضیہ کے خون کا بوجھ۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر رضیہ کو آوازیں دیتی کہ رضیہ، ابا کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ بیٹی، مگر پھر خالی کمرہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی۔ میں انہیں سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی تھی، مگر پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ وقت اور گیا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں شادی کر کے اپنے گھر کی بھی ہو چکی ہوں، مگر وہ دن اور وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے۔ اماں آج بھی زندہ ہیں، مگر ایک زندہ لاش کی طرح۔ وہ روز شام کو رضیہ کی قبر پر جاتی ہے اور گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ قبر کی مٹی کو صاف کرتی ہیں، پھول ڈالتی ہیں اور رضیہ سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ کہتی ہیں، بیٹی دیکھ میں آ گئی ہوں، تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرے پاس ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ رضیہ انہیں دیکھ رہی ہوگی اور شاید معاف بھی کر چکی ہوگی، کیونکہ وہ بہت نیک دل تھی، مگر اماں خود کو معاف نہیں کر پائیں۔ وہ آج بھی خود کو رضیہ کی قاتل سمجھتی ہیں اور شاید یہ احساس جرم ہی ان کی سزا ہے جو انہیں تامرگ بھگتنی ہے۔ رضیہ چلی گئی، مگر ہمارے ضمیر پر ایک ایسا بوجھ چھوڑ گئی جو کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ آج بھی جب میں کسی بچے کو دیکھتی ہوں یا کسی غریب ملازمہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے رضیہ یاد آتی ہے۔ اس کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا ہے، اس کی وہ بے بسی یاد آتی ہے اور وہ سوال یاد آتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس سوال پر جو ہماری جہالت اور تکبر نے پوچھا تھا اور جس کا جواب ہمیں رضیہ کی موت کی صورت میں ملا، پھر وہ خوفناک حقیقت یاد آتی کہ وہ بچہ نہیں بلکہ
ہماری بے حسی اور شک کی گٹھری تھی جسے وہ معصوم جان دے کر ہمارے سروں پر لاد گئی۔ یہ بیماری کا پیٹ نہیں تھا بلکہ ہمارے معاشرے کے گندے ذہنوں کا عکس تھا۔ یہ کہانی صرف رضیہ کی نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو بنا تحقیق کیے دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے، جو اپنی عزت کے نام پر دوسروں کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتا ہے اور پھر ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ کاش ہم نے اس کے اشارے کو سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ابا کی بے بسی کو پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے اس کی بیماری کو گناہ نہ سمجھا ہوتا، تو شاید آج وہ ہمارے درمیان ہوتی اور ہنس رہی ہوتی۔ مگر کاش کا لفظ بہت بے رحم ہوتا ہے، یہ صرف حسرت جگاتا ہے، مردے واپس نہیں لاتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔